بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ عبس پڑھی گئی، اس کی 4 آیتیں۔ یہ سورہ عبس مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع اور اسی طرح آخر تک۔ یہ جو سورہ عبس ہے، اس کے شان نزول میں یا اس کی ابتدائی آیتوں کے نازل ہونے میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے، چودھری ٹائپ کے، وہ حضور کے پاس آئے، جیسے عتبہ ابن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام اور حضرت عباس ابن عبد المطلب ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی حضور کے پاس آتے نہیں تھے اور مختلف قسم کی باتیں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جانا کہ یہ کبھی اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر یہ اسلام انہوں نے سمجھ لیا اور اسلام لے آئے تو چونکہ ان کے پیچھے ایک جم غفیر ہے، تو اور لوگوں کے لیے جو رکاوٹ ہے ہدایت میں، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی جب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اور پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں سے گفتگو میں منہمک تھے، اور آپ کی طبیعت میں حرص یہ تھا، لالچ یہ تھا کہ کسی طرح یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی رہے تھے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ نابینا صحابی ہیں، حضور سے بڑی عقیدت، بڑی محبت اور یہ بڑی ہی بے قراری کے ساتھ مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے۔ نابینا ہے اس لیے ان کو پتہ نہیں کہ مجلس میں گفتگو کن لوگوں سے ہو رہی ہے، اور قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما علمک اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، بتلایا ہے، مجھے بھی کچھ سکھلائیے اور مجھے بھی بتلا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مشرکین، یہ تو کبھی آتے نہیں ہیں اور یہ تو اپنے آدمی ہیں، ہر وقت حاضر باش لوگ ہیں، ہم سے عقیدت بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہیں، لیکن ان بے ایمانوں سے کو موقع نہیں ملتا میرے پاس بیٹھنے کا، نہ یہ سمجھتے ہیں، لہذا ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا
اعراض کیا. یہ بار بار اپنی بات دہراتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیت کے سلسلے میں جو اللہ نے آپ کو سکھلایا مجھے سکھلاتے رہیے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جب یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے یہ سوال کرتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. جی اور ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر دیا اعراض میں کہ یہ تو اپنے آدمی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہیں مجھ سے پوچھ لیں، جب چاہیں نفع ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں یہ تو آتے ہی نہیں ہیں تو ان کے یہ اسلام سمجھنے میں یہ ایک گویا کہ خلل ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ مجلس سے اٹھ گئے مشرکین مکہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب وحی نازل ہوتی تو چونکہ آپ پر وحی کا ایک وزن ہوتا تھا اور غیر نبی وحی کے وزن کو برداشت کر بھی نہیں سکتا. روایتوں میں ہے کہ وحی کبھی نازل ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ ہوتے تو وہ بیٹھ جاتی. ایک دفعہ ایک صحابی کے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک رکھا ہوا تھا، وہی نازل ہونے لگی تو انہوں نے محسوس کیا کہ گوڑا میرا پاؤں چور چور ہو جائے گا، میں اب اٹھ نہیں سکوں گا. تو حضور کے اوپر جب وحی کی کیفیت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے سر جھکا کر. اور یہ آیت جو قرآن کی پڑھی ہے اس کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی جی یہاں تک وَهُوَ يَخْفَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى تقریباً 9 آیتیں نازل ہوئی. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے. اس آیت میں ایک چیز پہلے سمجھ لینا چاہیے، ترجمہ کل کر دیں گے. 2 چیز ہے، ایک ہے یقینی نفع اور ایک ہے موہوم نفع. موہوم سمجھ گئے؟ یعنی ایک ہے کسی چیز کا نفع کنفرم کہ اس کا یہ نفع کنفرم ہے، شیور ہے آپ کی زبان میں 100%، اور ایک چیز ہے کہ اس کا نفع ہو سکتا ہے نفع نہیں بھی ہوگا. ایمان والے کا قرآن کریم کی آیت سے نفع یقینی ہے کہ ایمان والے کو نفع ہوگا ہی ہوگا. اور وہ مشرکین جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا نفع کیا تھا؟ موہوم تھا، یقینی نہیں تھا، شک تھا کہ نفع ہو یا نفع نہ ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب 2 چیز سامنے آئے، موہوم اور یقینی، یعنی ایک چیز کنفرم ایک چیز کنفرم نہیں ہے، تو جس چیز کا نفع کنفرم ہو وہ شکل اختیار کرنا چاہیے، جس کا نفع کنفرم نہ ہو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا نفع قرآن کی آیت سے کیا ہے؟ کنفرم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کنفرم نفع کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی انہی کو سیدھے لفظوں میں اپنے گھر میں آگ لگ جائے تو بجھائیے گا یا دوسرے کی گھر کے آگ کو بجھائیے گا؟ اپنے گھر کی آگ کو بجھائیے گا جی، تب دوسرے کی گھر. اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ جو عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ابو جہل ہے، فلاں 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 فلاں، یہ لوگ ان کے طرف آپ مشغول ہو گئے اور ان میں سے کوئی ایمان بھی نہیں لایا، تو وہ نفع غیر یقینی ہے. تو غیر یقینی نفع کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ متوجہ ہوئے اور یقینی نفع کو چھوڑ دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اس لیے ہماری شریعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عتاب، یعنی ناراضگی. عتاب کا ترجمہ ناراضگی. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب نازل کیا، یعنی اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ اور روایتوں میں کہ حضرت عمر بھی احترام کرتے، بھائی یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے تھوڑا ناراض ہو گئے۔ ناراض آپ کو سمجھانے کے لیے شریعت کی اصطلاح میں عتاب کہتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم تفسیر حدیث کی کتابوں میں فرماتے مرحبا بمن عاقبنی فیہ ربی، یہ وہ شخص ہے، مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید، کہ اللہ نے ان کے سلسلے میں مجھ پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ وقت ہے جی، ہو گیا، چلو باقی ترجمہ کل کر دیں گے، پھر تفصیل بتا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ